الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواہ مسلم. محترم حاضرین، آپ کے سامنے کتاب البیوع باب الشروط وما نہی عنہ کے تحت یہ حدیث جو آئی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا، یعنی اناج کا ڈھیر تھا بالکل اوپر تک اٹھا ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ ڈالا۔ کہتے ہیں فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، تو ان کی انگلیوں میں کچھ گیلا پن محسوس ہوا، ان کی انگلیوں کو گیلا پن محسوس ہوا۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ما هذا یا صاحب الطعام، کہ اے گلے والے یہ کیا ہے؟ تو گلے والے نے جو اناج بیچ رہا تھا اس نے کہا: اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بارش نے بھگو دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے اور بازار میں ایک گلے والے کے پاس سے گزرے، گلے کا ڈھیر اس نے لگایا ہوا تھا بیچنے کے لیے، اور نیچے گیلا والا جو گلہ تھا اس کو ڈال رکھا تھا، یا گیہوں کہہ لیں، نیچے گیلا گیہوں ہے، اوپر سوکھا گیہوں رکھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیہوں کے ڈھیر میں یا اس اناج کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ اوپر سوکھا ہے تو اندر گیلا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ما ھذا یا صاحب الطعام، کہ اے گلے والے یہ کیا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ قال: اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش نے اسے بھگو دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: افلا جعلتہ فوق الطعام، تم نے اس کو سوکھے گلے کے اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ یعنی جو غلہ گیلا تھا اس کو سوکھے کے اوپر کر دیتے، کہ یراہ الناس، تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غش فلیس منی، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہمارے طریقے پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے خرید و فروخت کے متعلق کیا بتایا ہے؟ فرمایا: فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ اگر خریدنے والا اور اسی طریقے سے بیچنے والا دونوں سچ بولیں، دونوں صداقت سے کام لیں، اور سامان کے اندر جو نقص ہے، جو عیب ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس کو بیان کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو ان دونوں کی خرید و فروخت میں اللہ رب العالمین برکت ڈال دیتا ہے، ان دونوں کے لین دین میں برکت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر اناج والے نے کیا کیا تھا کہ جو گیلا اناج تھا اس کو نیچے کر دیا، اور جو سوکھا اناج تھا اس کو اوپر کر دیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے متعلق جو احکام بتلائے تھے ان احکام کی پیروی نہیں کی، لہذا اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا: من غش فلیس منی، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔
اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے غش، غش کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا کتمان عیب المبیع او الثمن، یعنی جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں اس کے اندر اگر عیب ہے، اس عیب کو آپ چھپا لے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ غش ہے، اور شریعت میں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں سچائی، امانت داری، صدق، خیر خواہی سے کام لینا ہے۔ لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں، دغا کریں، فریب کریں، سامنے والے کو دھوکہ دیں اور غلطی سے عیب دار چیز کو اس کو بیچیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی جو دعوت ہے، ان کی جو تعلیمات ہے، ان کی دعوت اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا من غش فلیس منی، یہ پہلی بات ہوئی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وجوب اظہار العیب، یعنی عیب کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا افلا جعلتہ فوق الطعام، گیلے والے گلے کو، گیلے والے گیہوں کو تم نے سوکھے والے گیہوں کے اوپر کیوں نہیں رکھ دیا؟ کئی یراہ الناس، تاکہ لوگ اس کو دیکھتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سامان کو جس کو بیچا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس عیب کو خریدار کو بتانا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اگر آپ نے نہیں بتایا، اس نے خرید لیا اور خرید کے لے کر کے گیا اور بعد میں اسے اس عیب کا علم ہوا، تو اس کو اختیار ہے۔ اختیار کیا ہے؟ اختیار یہ ہے کہ وہ چاہے تو آپ کو سامان بیچ کر کے وہ سامان آپ کو واپس کرے، پیسہ لے لے۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ اس عیب کے نتیجے میں جو سامان کے اندر نقص پیدا ہوا ہے، اس نقص کی بھرپائی کے لیے آپ سے پیسے لے۔ مثال کے طور پر کوئی سامان ہے، آپ غلہ خریدنے گئے، غلہ جو آپ نے خریدا دکاندار سے، اس کی جو کوالٹی آپ نے طلب کی تھی وہ کوالٹی اس نے نہیں دی ہے، اس کی قیمت ظاہر ہے جب کوالٹی اس کی وہ نہیں ہے تو اس چیز کی قیمت کم ہو جائے گی۔ تو جب قیمت کم ہوگی تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو جس نے غلہ اس سے بیچا ہے اس کو، یعنی اس کی بھرپائی کے لیے اتنا پیسہ اس کو دینا پڑے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَتَحْرِيمُ كَتْمِهِ، اور عیب دار چیز کو چھپانا یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ لِيَكُونَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، تاکہ مشتری کو معلوم ہو جائے، خریدار کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے جو سامان خریدا ہے یہ سامان عیب دار ہے، اور وہ اس کے مطابق اس کی ٹھیک ٹھیک قیمت پھر وہ طے کر سکے۔ دوسری بات، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان التدلیس فی البیع حرام، کہ بیع میں دھوکہ دھڑی سے کام لینا یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہتے وَهُوَ أَن يُخْفِيَ الْعَيْبَ وَلِلْمُشْتَرِي خِيَارٌ، اور ایسی صورت وہ یہ ہے کہ وہ عیب کو چھپائے لیکن مشتری کو، یعنی جو خرید رہا ہے اس کو اختیار ہوگا۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا الغش، یعنی جو کہا من غش فلیس منی، یعنی اس سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ الغش، دھوکہ دھڑی جو ہے، یہ یناقض الایمان، یہ ایمان کے یناقض الایمان، یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کی اپوزٹ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ انسان سچائی کی راہ پر چلے، صداقت کی راہ پر چلے، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے مراتب ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب انسان غش اور حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اپنے بھائیوں کو، تو یہ چیزیں ایمان کے منافی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ایمان کو کم کر دیتی ہیں، تو اس لیے بھی اس سے روکا گیا ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ مِن مُقْتَضَى الْإِيمَانِ أَن تُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ، کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو سامان کو خرید رہا ہوتا ہے
وہ چاہتا ہے کہ سامان اسے ٹھیک ٹھیک ملے، کوئی نہیں چاہے گا کہ اسے عیبدار سامان ملے۔ اور جب آپ خود اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہیں تو دوسروں کو عیبدار چیز کیسے بیچ سکتے ہیں؟ تو یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے، جیسا کہ ابھی اس کا بیان گزرا ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی اہل علم نے استدلال کیا ہے، حرص الشریعہ علی ابعاد کل ما یؤدی الی الضرر بالمسلم، کہ ہر وہ چیز جس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے شریعت نے اس کو دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت اس کا اہتمام کرتی ہے، ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے شریعت اس کو دور کرنے کا اہتمام کرتی ہے، اس کو دور کرنے کی حریص ہوتی ہے ہماری شریعت۔ یہ اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں ایک اہم چیز کا بیان ہے، وجوب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کا کام کرنے کا حکم دیا ہے، برائی سے روکا ہے۔ برائی کیا ہے؟ غش، یہ حرام ہے، دھوکہ دینا، خاص طور سے معاملات میں جو چیزیں بہت زیادہ فاش ہیں، عام ہیں، اور برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا۔ بھلائی کا حکم کیسے ثابت ہوا؟ افلا جعلتہ فوق الطعام۔ بھلائی کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی یہ ہے کہ آپ جو سامان بیچ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت سے اپنے بھائیوں کو خبردار کر دیا جائے تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہیں اور اس عیب کا انہیں علم ہو، اور اس علم کے مطابق وہ اس کے متعلق لینے یا نہ لینے میں صحیح وہ فیصلہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ ولی الامر جو وقت کا حکمراں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انکار منکر کرے، برائی کے کام کو پر نکیر کرے، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کو واعظ و نصیحت کرے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ اللہ کے رسول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر سے گزرے اور دیکھا، اور پھر آپ نے اس اناج میں اپنے ہاتھ کو ڈالا، اور پھر جو پوری تفاصیل گزری ہے۔ تو اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے ولی الامر تھے۔ مدینہ جو ریاست بنی، حکومت جب قائم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار کے حیثیت سے تھے۔ تو اب ظاہر ہے اب جو کسی ملک میں اس منصب پر ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ منکر کو مٹانے کا کام کرے، برائی کو مٹانے کا کام کرے، اور جو برائی میں ملوث ہیں ان کو نصیحت اور ان کو وعظ کا اہتمام کرے۔ تو یہ چند احکام اور مسائل تھے جس اس حدیث سے مستفاد ہیں، جس کو میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔